الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جمعہ کی مبارک گھڑی ہے. جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی گردن جھکا دے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا ہے. میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرے پیار اور محبت کے ساتھ شروع کرے. سب کی زبان پر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. پھر میرے پیارے دوستوں، ذکر کے بعد ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے درود پاک کو قبول فرمائے، اور درود پاک کی جو جو نعمتیں ہیں اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وسندنا محمد. محمد الأول محمد العاقل محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد المغاري محمد القرشي محمد المري محمد العالمي محمد الأبنقي محمد الحامي محمد سيد الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد المزمل محمد المستغفر محمد طه محمد يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دو تین باتیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میرے دوستوں، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج ہمیں یہ تقریباً 1:40 پر بات ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ کچھ منٹوں میں ہمیں 3 بڑی پوائنٹ پر آنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج ہم سب ایک بات کو طے کریں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بندے کا اس میں کچھ نہیں. آج اگر ہماری دکانیں چل رہی ہے نا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے.
اور اگر دکان ہماری نہیں چل رہی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جس کو چاہوں امیر بنا دو، جس کو چاہوں غریب بنا دو، اللہ کہتے جس کو چاہوں عزت والا بنا دو، اللہ کہتے جسے چاہوں ذلیل کرو، اور اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم سب پہلے طے کریں تاکہ ہم بات پر آگے بڑھتے جائیں کہ ہم سب اپنے دل میں یہ بٹھا کے رکھیں گے لا الہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ بات بالکل ضروری ہے میرے پیارے دوستوں، اگر کلمہ کی حقیقت میرے پاس نہیں آئی، بھائی زندگی بھر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زندگی بھر کلمہ پڑھا، لیکن ہمارے دل میں یہ بات نہ آوے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے اور جو کچھ ہوتا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، اگر ہمارے دل میں یہ بات نہ آوے تو یاد رکھنا موت کے وقت یہ کلمہ پھر نصیب نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، ہر قدم ہر کام میں شروع میں کس کا نام، اور یہ سب دماغ سے نکالے، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، کیا تو نے کیا میرے دوستوں، کیا کیا میں نے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 2 دکانیں بنا لی اور دیکھو میری محنت سے میں نے تیسری دکان بھی کھڑی کر دی، میرے دوستوں جس دن یہ دل میں آئے گا نا میں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس نے اپنے اوپر بھروسہ کر دیا ہے، کل قیامت میں بھی میں اس کو اس کے حوالے کروں گا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں آج سے طے کرو جو بھی کام کریں گے ساتھ میں بولو کس کے نام سے کریں گے، اللہ کے نام سے۔ اور میرے دوستوں قدم قدم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں توحید نہیں سکھائی؟ ہمارے نبی بخشے بخشا ہے، بولو ہمارے نبی بخشے بخشا ہے، ہمارے نبی معصوموں کے سردار، بھائی ہمارے نبی معصوموں کے سردار، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر ہم کو سکھایا اللہ سے مانگ اللہ سے مانگ اللہ سے مانگ۔ میرے دوستوں مدینے پاک میں، مدینے پاک اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، مدینے پاک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مدینے پاک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، ارے مدینے پاک میں ٹھنڈی ہوا چلتی، ہمارے یہاں سورت میں کتنی مرتبہ رات کو ٹھنڈی ہوا چلی، چلی کہ نہیں چلی؟ ہم نے دیکھا ٹھنڈی ہوا چلی، ہاں ایئر کنڈیشن کی اب ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا باہر چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب ٹھنڈی ہوا چلی دوڑتے دوڑتے اپنے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، اور حضرت عائشہ فرماتی میں نے سوچا معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ اچانک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، ہماری ماں حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے رسول نے پہلی بات بتائی مجھے مسواک دے دو، حضرت عائشہ نے مسواک دے دیا، کہا مجھے وضو کا پانی دے دو، حضرت عائشہ نے وضو کا پانی دے دیا، کہا مصلی بچھا دو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کتنی دیر تک اللہ کے سامنے روئے، جب رو کے فارغ ہو گئے تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا ہو گیا مدینے میں؟ پھر مدینے میں کون سی آفت آ گئی، کون سی مصیبت آ گئی، زلزلہ آ گیا، آگ لگی، کیا ہوا کہ آپ اتنے دوڑتے دوڑتے آئے، آپ نے مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ آپ کے گاڑی مبارک پر بھی آنسو آ گئے، آخر مدینے میں ہوا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نظر نہیں آتا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، تو حضرت عائشہ ہماری ماں نے پوچھا اللہ کے رسول ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے اس میں مسواک کرنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اتنی لمبی دعا کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تو تھے، فرمایا عائشہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہی ٹھنڈی ہوا اگلی امتوں پر بھی چلی، یہی ٹھنڈی ہوا اگلی قوموں پر بھی چلی، اور چلتے چلتے وہ قوم کے لیے عذاب بن گئی۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ یہ ٹھنڈی ہوا اگلی امتوں پر عذاب بن گئی، اللہ میری امت پر اس کو عذاب مت بنانا، اللہ میری امت پر اس کو عذاب مت بنانا۔ اور یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 26ویں پارے میں، 26ویں پارے میں قرآن کریم میں لکھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تو وہ اگلی قوم والوں نے کیا کہا، ارے بہت اچھا ویدر ہو گیا، بہت اچھا موسم ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، اللہ نے آسمان کی آواز دی تمہاری نظروں میں ٹھنڈی ہوا ہے، ہم نے تو اس نے عذاب کو چھپا کے رکھا ہے۔ مجھے قرآن میں لکھا، کون سا پارا؟ میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ کبھی آپ بھی تو اٹھا کے دیکھیں قرآن کو، ہاں پڑھیں گے نا، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو قرآن کریم میں کیا لکھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی قوموں کا یہ حال تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو اطمینان میں ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے جاوے گرم گرم سموسے لے کر آ، ہم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے نا گرم گرم چائے لے کر آ، جو حال ان کا تھا وہ ہمارا حال ہے، اور ہمارے نبی پاک محمد
محمد رسول اللہ جو معصوموں کے سردار ہے، وہ ایک ٹھنڈی ہوا کے چلنے پر اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے کہاں مانگتے ہیں؟ توحید کہاں ہے؟ آپ نے ایک ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، سنا ہے؟ ہاں بولے یا نہ بولے؟ بھائی وقت کم ہے، جلدی جلدی جواب دے دو نا، ہمیں 2-3 جگہوں پر جانا ہے۔ سب سے پہلا کام کرنے والا کون؟ نام میں نے اللہ کے ولی کا لیا، حضرت خواجہ قطب الدین، یہی ہمارے انڈیا کے ولی ہے، دہلی کی طرف میں ان کا مزار مبارک ہے۔ کیا نام؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بختیار کاکی۔ سوال ہوتا ہے کہ ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں؟ لیکن ہماری گجراتی میں تو کاکی کا ترجمہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ نام سنا آپ نے؟ حضرت خواجہ کیا نام ہے؟ قطب الدین۔ آگے کہتے بختیار، بختیار کے معنی خوش نصیب، بختیار کے معنی خوش، لیکن کاکی ان کو کیوں کہتے؟ میرے دوستوں کاش ہم اللہ کے ولیوں کے حالات پڑھے، ہم کو اللہ کے ولیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے ابھی میں نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہاں سنا، نام سنا، سنا، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے رہا، ہم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے حالات پڑھنے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے نا، اور ٹی وی کی سائز دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا ٹی وی کا پروگرام، ٹی وی سیریل، وہ اس کی طرف ہماری فکر زیادہ ہے، اور اللہ کے ولی کو پڑھتا۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار، ساتھ میں بولو کیا نام آگے؟ کاکی۔ ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں اور آپ سوچے تو اس میں توحید کا سبق نظر آئے گا۔ کاکی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کی وجہ، پہلے ایک بات بتاؤں، ان کی عمر جب تھی 7 سال، ساتھ میں بولو کتنی عمر تھی؟ ہمارے بھی بچے ہیں نا، آج ہم سوچے اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا۔ ہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی؟ ہاں حضرت خواجہ کی عمر 7 سال تھی۔ ماں کیا سوچ رہی؟ سوچو، ماں تہجد میں رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے رو کر کہتی ہے کہ اللہ مجھے میرے بچے کے دل میں توحید ڈالنا ہے۔ آج کوئی بات رویا اپنے بیٹے کے واسطے، اس کے لیے رویا؟ وہ ماں رات کو تہجد میں رو رہی کہ اللہ میرا بیٹا 7 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا قطب الدین 7 سال کا ہو گیا، اور مجھے میرے بیٹے کے دل میں توحید کو بٹھانا ہے۔ اللہ سے مانگ رہی ہے وہ ماں، اللہ نے کیسے بٹھاؤ، میں کیسے میرے بچے کو بتاؤ کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ بس تہجد کی نماز مکمل ہوئی، ماں کے دل میں بات آ گئی، ڈالنے والا کون؟ ماں کے دل میں بات آ گئی۔ ماں نے پلان بنایا، کیا پلان بنایا؟ کہ بچہ اسکول بھی جاتا ہے، اس زمانے میں بچہ جو بھی پڑھنے کے لیے جاتا، اسکول میں جاتا ہو کہ مدرسے میں جاتا، ماں نے پلان بنایا یہ جب گھر میں آئے گا میرے توحید کا سبق شروع ہو جائے گا۔ کیسے توحید کا سبق شروع ہوگا؟ جیسے خواجہ قطب الدین عمر کتنی؟ گھر میں آئے، اب گھر میں بچہ آئے گا تو بھوک تو لگی ہوگی، اسکول سے آئے گا مدرسے سے آئے گا بھوک لگی ہوگی، آگے کہا اماں مجھے بھوک لگی، ماں نے کہا کھانا تو ہے ہی نہیں، ماں نے کہا کھانا تو گھر میں ہے نہیں، کیونکہ کھانا گھر میں نہیں ہے۔ ماں نے کہا کھانا میں تھوڑی دیتی ہوں، ماں کھانا تو اللہ دیتا ہے، تو 2 وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، پھر تیرے کو اللہ کھانا دے دے گا۔ اب وہ بچے 7 سال کی عمر کی، بچے کی 7 سال کی عمر، کیا کرے؟ ماں نے کہہ دیا، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ سے مانگا اللہ میرے کو کھانا دے دے۔ ماں نے کہا دیکھ وہ کمرے میں چلے جا، وہ کمرے میں جا، اللہ نے کھانا پہنچا دیا۔ اس نے کمرہ کھولا، ماں نے پہلے سے کھانا رکھا تھا، اب وہ کھانا مل گیا۔ اب وہ بچہ 7 سال سے 8، 8 سال سے 9، 9 سال سے 10، یعنی 3 سال تک ماں نے صرف یہ بتایا کہ کھلانے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اور تہجد میں رویا کرتی تھی اللہ میرے بچے کے دل میں توحید بنا دے، اس لیے کہ توحید نہیں ہوگی تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے سال محنت کی ماں نے؟ کیا محنت کی؟ کھلانے والا کون؟ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بچے کو کون سی محنت؟ ریموٹ کنٹرول، ہاں موبائل، فیس بک، انٹرنیٹ، اس پر ہماری محنتیں ہوتی ہیں۔ پھر اصلاح کا ہے میرا بیٹا تو بہت پڑھا لکھا، بہت آگے، ارے آج وہ ریموٹ کنٹرول سے چینل بدلتا ہے، کل وہ دن نہ ہے کہ ماں اور باپ کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت خواجہ، بولو کون حضرت خواجہ؟ نام بولو خود بولو۔ کتنے سال ماں نے محنت کی؟ اچھا 3 سال کے بعد ایک واقعہ دیکھو اللہ کی طرف سے کیسا واقعہ ہوتا۔ کچھ اڑوس پڑوس میں دور کہیں میت ہو گئی، اب ماں چلی گئی وہاں پہ، ماں کو خیال نہیں رہا کہ میرا بیٹا آئے گا اور وہ تو 2 رکعت پڑھے گا اور کھانے والا معاملہ ہوگا۔ اب ماں چلی گئی، اپنے موت میت کا پھر معاملہ اچانک رشتے دار میں آیا، ماں چلی گئی، اب بیٹا تو اپنے مدرسے سے آ گیا، اپنے اسکول سے آیا، اب سننا وہ ماں وہاں گھبرا رہی ہے کہ مجھے جتنا جلدی ہو گھر پہ پہنچنا پڑے گا، اس سے کہ اگر میں گھر جلدی نہیں پہنچی تو آج میرے بیٹے کی توحید ختم ہو جائے گی۔ آج میرا بیٹا سوچے گا 3 سال تک اوپر والے نے کھلایا، آج کیوں نہیں کھلایا اللہ نے؟ اسے کھانا کون رکھتی تھی؟ ماں رکھتی تھی،
اور بتاتی تھی کہ اللہ کھلانے والا. اب وہ ماں وہاں سے نکل رہی ہے جہاں میت ہوا وہاں سے نکل رہی, اب کوئی سواری نہیں مل رہی, راستے میں پریشانی آ رہی, وہ ماں گھبرا رہی میرا بیٹا پہنچ گیا ہوگا, ارے میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہوگی, میرے بیٹے نے کمرہ کھولا ہوگا اور اس میں کھانا نہیں ملا ہوگا تو میرے بیٹے کی توحید ختم ہو جائے گی. وہ ماں کو فکر ہے میرے بیٹے کی توحید توحید توحید, لیکن اللہ کی طرف سے معاملہ یہ کہ ماں کو آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملے, ماں کو آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ملے. 1-2 گھنٹے کے بعد ماں کو کچھ ملا. جب گھر پر آئی ہے وہ ماں کہتی اللہ کی قسم میں گھر میں روتے روتے آئی. جیسے آئی تو دیکھا میرا بیٹا تو سویا ہوا ہے. بولو خواجہ قطب الدین عمر کی تھی ہم 10 سال کیا کر رہے ہیں. تو اب ماں تو ماں ہوتی نا, ماں کی شفقتوں سے بڑھ کر کہاں سے شفقت آئے گی, ماں کی ممتا سے بڑھ کر کہاں سے ممتا آئے گی. وہ ماں کی نہ دروازہ کھولی, بیٹے کو سویا ہوا دیکھا, سیدھے بیٹا نہیں کو چوما اور کہا بیٹا قطب الدین اٹھ جا میں تجھے کھانا کھلا دوں, بیٹا قطب الدین اٹھ جا میں تجھے کھانا کھلا دوں. 10 سال کے خواجہ قطب الدین اٹھے, کہا اماں کیا ہوا, کہا میں تجھے کھانا کھلا دوں بیٹا. میں تو کھا دیا, میں نے تو کھا لیا. کہا بیٹے تجھے کیسے کھایا, کہا اماں روز تھوڑی کیوں کھلاتی ہے, کون کھلاتا ہے اللہ. تو کیوں موت میت کے گھر میں گئی تھی, میرا خدا تو یہی کھانا, میرا خدا تو یہی کھانا. ماں نے کہا لیکن کیسے کھایا, انہوں نے کہا میں نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی, اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد. لیکن وہ بیٹے نے روتے روتے کہا اماں 3 سال سے روٹی ملتی ہے کمرے میں, 3 سال سے کھانا ملتا کمرے میں, لیکن آج پروردگار کی قسم جو روٹی ملی ویسی روٹی اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. کہا 2 روٹی تھی اور دونوں روٹی کے درمیان میں معلوم نہیں کچھ میٹھا میٹھا لگا ہوا تھا. میں نے اتنا کھایا کہ میرا پیٹ بھر گیا. وہ ماں حیران ہو کر کے دیکھا کہ 2 روٹی اندر میٹھا ملا ہوا, کوئی کس نے رکھا. وہ ماں بھی سوچ رہی ہے, غیب سے اللہ کی آواز آئی, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے نہیں بندی, اے نہیں بندی, تو نے 3 سال تک میرے بیٹے پر توحید کی محنت کی, ایک وقت آیا کیا خدا اسے بھول جائے گا, کیا خدا اسے بھول جائے گا. 3 سال تک تو نے مجھے یاد دلایا ہے, اور جو مجھے یاد کرتا ہے اللہ کہتا میں اس کو بھی یاد کرتا ہوں. میرے دوستو بتانا یہ ہے کاکی یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے معنی آتے ہیں وہ کیک جس کے 2 طرف روٹی ہو اور درمیان میں کریم لگا ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں کاک, اور اسی سے بن جاتا کاکی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, تو جو کاکی کہا گیا اس میں ماں کی توحید کا پیغام ہے. اور یہ بات صحیح ہے میرے دوستو, 3 سال تک جب ماں نے خدا کی توحید بتائی, خدا کی وحدانیت بتائی, خدا ایک ہے وہ بتایا, تو کیا اللہ ایک رات بھول جائے گا, کیا اللہ ایک دن بھول جائے گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتا میرے بندے, اللہ قرآن کریم میں فرماتا میرے بندے تو رات کو سو جائے, تجھے آنکھ لگ جائے, پھر رات کو اگر تیری آنکھ کھولے, اللہ فرماتے رات کو تیری آنکھ کھولے تو نے پیشاب کر لیا, تو نے پانی پی لیا, یا رات کا جو کھانا پینا تھا تو نے کر لیا, لیکن بستر پر لیتے تو نے اتنا کہا اے اللہ تو بہت پیارا ہے, اللہ تو بہت پیارا ہے. بھائی تہجد نہیں پڑا, اس نے وضو بھی نہیں کیا, تہجد نہیں پڑا, تو بستر پر کروٹ لیتے کہا اللہ تو بہت پیارا ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا, اس نے بھولنے کے ٹائم پر مجھے یاد کیا, میں رات کو جو سونے کا ٹائم ہے اس پر مجھے یاد کیا, میں بھی قیامت میں یاد کر کے بغیر حساب کتاب کے اسے جنت تک پہنچا دوں گا. میرے دوستو آج سب سے پہلا سبق یاد کرنے میں کریں گے انشاءاللہ. بولو توحید لا الہ الا اللہ. دوسرا کام, اسے ہم کو 1:40 پر ختم کرنا ہے, دوسرے کام پر آ جائیں میرے دوستوں. یہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر, نہیں ایسے نہیں, سب ساتھ میں بولو نا بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ارے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے میرے دوست آج صبح میں کتاب دیکھ رہا تھا, کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ, علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, پرشین لینگویج میں کتاب ہے, پرشین, وہ ہم نے کسی زمانے میں 2 سال پرشین پڑھا, آج وہ کتاب کو دیکھ رہا تھا شواہد النبوہ, علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی زبان میں پرشین زبان میں کتاب ہے. بس اس کو جیسے کھولا پہلے ہی ورق کے اوپر اتنا پیارا واقعہ ملا کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس ہے, دیہاتی کے گاؤں کے رہنے والے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے, وہ دیہاتی آئے ہیں اور ایک جنگل جیسا تھا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کر رہے تھے, صحابہ کرام آرام کر رہے تھے, وہ دیہاتی دوڑتے آئے, اور ہمارے نبی کو تو ایک ہی فکر تھی, کوئی بھی ملے کلمہ پڑھ لے, کوئی بھی ملے, بولو نا, کوئی بھی ملے, جیسے ہم لوگوں کی عادت, کوئی بھی ملے دھندے کی بات کر لے, جو 2 5 ملتے ہوئے تو مل جاتے.
وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کوئی بھی نہیں چلنے کے. اب وہ دیہاتی وہ تو جنگل میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, وہ دیہاتی تو وہاں سے جا رہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, بڑے پیار سے بلا کر کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کھانا کھلایا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا, کلمہ پڑھ لے. تو کیا کام معلوم, میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی قربان جاؤ, ہمارے نبی پر ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنا. ہمارے نبی نے کہا تو کلمہ پڑھے گا نا, تیرا کچھ ہوگا نہیں ہوگا, میرا کام ہو جائے گا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میرا کام, تو تمہارا کیا کام ہو جائے گا؟ کہا میرا یہ کام ہو جائے گا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے کہ قیامت میں جب میں سنوں گا تو مجھے بہت دکھ ہوگا, تو کلمہ پڑھ لے گا جنت میں جائے گا, میری خوشی کا سامان تیار ہو جائے گا. اور یہ جب ہمارے نبی نے کیسے انداز میں کہا ہوگا کہ وہ دیہات کا رہنے والا, یا دیہات کا رہنے والا, اس نے کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن پہلے کوئی نشانی تو بتاؤ, کوئی نشانی تو بتاؤ کہ آپ نبی ہے, آپ پیغمبر ہے, آپ ہمارے پروفیٹ ہے, کوئی نشانی تو بتاؤ. ہمارے آقا صاحب وہیں بیٹھے ہیں, جنگل میں بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, سب حیران ہے کہ یہ نشانی مانگتا, ایک دیہات کا رہنے والا نشانی مانگتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو دیکھو سامنے جاؤ, سامنے وہ درخت دکھتا نا, درخت دکھتا, کہاں دکھتا, تو جھاڑے درخت ہے, کہا اسے جا کر کہو کہ نبی بلا رہے ہیں, اسے جا کر کہو نبی. تو وہ تو دیہات کے رہنے والے, انہوں نے عجیب جملہ کہا جیسے ہمارے یہاں بھی کہا اللہ کے رسول بھلے میں دیہات کا رہنے والا لیکن میں اتنا پاگل نہیں ہوں, میں بھلے گاؤں کا رہنے والا ہوں لیکن اتنا پاگل واگل میں نہیں ہوں کہ وہاں جا کے وہ درخت کو جا کے بولوں, شرم کے مارے گردن جھکا دوں کہ درخت کو بولوں. اللہ کے رسول پاک کہا جا تو صحیح, بول تو صحیح جا کر. بس وہ دیہاتی کہتے کہ میں بغیر دل کے گیا اور میں نے جا کے درخت کو کہا ہاذا نبی اللہ, یہ اللہ کے نبی ہے اور وہ تمہیں بلا رہے ہیں. وہ دیہات کے رہنے والے جب بیان کرتے ہیں کہتے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں نے دیکھا کہ درخت ایسے اپنی گھروں سے نکلا جیسے کوئی انسان نکل جاتا ہو, اور اس کے بعد میرے ساتھ میں چلنے لگا, یہاں تک کہ میرے نبی جہاں بیٹھے تھے وہاں جا کر وہ درخت سجدے میں گر گیا, اور سجدے میں گر کر درخت میں سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. اور جیسے وہ درخت جھک گیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس درخت سے کہاں سے اس کو اٹھا دو. وہ درخت آٹومیٹک اٹھ گیا. کہاں سے تم نے ایمان قبول کر لیا؟ وہ صاحب یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, میں نے ایمان قبول کر لیا. ہمارے نبی نے کہا درخت جاؤ, واپس جاؤ, اپنی جگہ پر چلے جاؤ. وہ صحابی کہتے درخت واپس مڑا, اپنی جگہ پر ایسا کھڑ گیا جیسے پہلے جڑا ہوا تھا. میرے دوستوں سننا, وہ صحابی دیہات کے رہنے والے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہا, اللہ کے رسول ایک درخت بھی آپ کو سجدہ کرتا ہے, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, قاعدہ تو وہی ہے, میرے اللہ نے کہا ہے لا یسجد احد لاحد, کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا, کوئی مخلوق کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کرے گا, اس سے تم مجھے سجدہ تو نہیں کر سکتے. وہ دیہاتی آگے بڑھا, ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں کو چوما, نہ جانے پیشانی پر چوما, اور کلمہ پڑھ کر جانے لگا. جب جانے لگا ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا دیکھو اگر جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے. میرے دوستوں ہمارے آقا کی شان, اللہ اکبر, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو نبی سے بولو نا محبت. بھائی یہ جمعہ میں بیان کر کر کے آج میرے کو 18 ایئرز ہو گئے سورت میں. کتنے؟ 18 سال. آج میں سوچ رہا تھا, اور شاید ہی کوئی جمعہ ایسی ہوتی ہے کہ سورت میں کہیں بیان نہیں ہوتا ہوگا, کہیں سفر وفر ہو جائے. 18 سال, اور کتنے لوگ جن کو میں بیان میں جمعہ میں دیکھتا ہوں نا پہچانتا ہوں. آپ شاید سمجھتے ہوں گے قاری صاحب نے کہاں ملاقات کی, لیکن میں چہرے سے پہچانتا ہوں, ہر جمعہ کو میرے کو دکھتا, بلکہ کبھی کوئی نہیں دکھتا تو میں ٹینشن میں آتا کہ بھائی کائے کو وہ نہیں دکھتا. لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, جو حال میں پہلے آتے تھے ابھی بھی وہی حال میں. ٹوپی نہیں, ٹوپی نہیں نا ہمارے پاس, رومال باندھنا پڑتا, پیسے نہیں ہے نا, غریب ہوگا, بولو نا غریب ہے, تیرے کو چندے کی ضرورت ہے. ہم لوگ مسجدوں کا چندہ کرتے, تیرے ٹوپی کا چندہ کرے بھائی, کیا کرے بھائی, کیا کرے. یعنی اس نے شریعت کو کیا ہے, اس سے بڑھ کے گھبچار دھوکے بات کون ہوگا جس کو جمعہ کے دن کا احترام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. ایک تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, ایک تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی جیب میں ٹوپی, پورے جیب میں ٹوپی, یا مسجد میں تو پلاسٹک کا ٹوپلا ڈھونڈے گا, ملتا کہ نہیں ملا, ملا تو ملا, نہیں تو جیب میں سے رومال نکال کے باندھ دیا. یہودیوں کے یہاں, میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں, یہودیوں کے یہاں مقدس دن سیٹرڈے, کون سا دن
बोले यहूदियों का मुकद्दस दिन कौन सा? सैटरडे, शनिचर। कुरान उठाओ, सूरह बकरा उठाओ। शनिचर को अल्लाह ताला ने जो पाबंदियां बताई, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और यहूदियों ने क्या किया? जो करने के काम है वो नहीं करना, और नहीं करने के काम करना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दस दिन बनाया हजरत मूसा के जमाने में, वो शनिचर का दिन, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ख्याल नहीं किया, शनिचर के दिन का ख्याल नहीं किया। सूरह बकरा मैं नहीं बोलता, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, यहाँ बहुत से हाफिज बैठे, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया देखो कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, हमने यहूदियों के लिए शनिचर का दिन मुकद्दस दिन बनाया, उन्होंने हमारे दिन की बेइज्जती की। अल्लाह कहता मैंने ऐसी बेइज्जती की कि सारे यहूदी जो शनिचर की बेइज्जती करते थे, हमने 3 दिन के लिए सबको बंदर बना दिया। तो जो हजरत मूसा के जमाने के शनिचर की बेहुरमती करे, आज का मुसलमान जुमा की बेहुरमती करता है। फजर नहीं पड़ा होगा, ये बैठे फजर जुमा का दिन नहीं। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उठनी थी, आपने कभी ये वाक्य सुना नहीं होगा, सुन लो आज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल मिलाकर 20 उठनियां थी। कितनी उठनियां थी? 20। लेकिन कभी आती, कभी जाती, कभी कम, कभी ज्यादा होता है। आदमी के पास जानवर हो, कभी कम, कभी ज्यादा। जैसे हमारे पास 5 गाड़ियां, 6 गाड़ियां, कभी 2 भी होती, कभी 3 भी होती। हुजूर पाक आसम के पास कितनी उठनियां थी? 20। उसमें एक उठनी का नाम था अज़बा। एक उठनी का नाम क्या था? अज़बा। और वो उठनी का कमाल ये था कि अल्लाह के रसूल बाकायदा उससे बातें करते जैसे उम्मतियों से बातें करते, और वो उठनी भी वैसे ही जवाब देती थी। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उठनी थी, क्या नाम बताया? सुना, बहुत हमारे दिल को हिलाने वाला नाम क्या? अज़बा। ये उठनी जब चरने के लिए चरागा, वो मक्के में या मदीने में जो बड़ी बड़ी चरागा होती थी भाई, जहां जानवर जाके चरते थे, ये उठनी जब चरने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते थे, बात करते थे अल्लाह के रसूल, कहते थे उठनी को, कहते थे जा तू चरागा में चल के आ जा। ये अज़बा उठनी जब चरने के लिए जाती थी, सहाबाए किराम में हजरत अनस फरमाते, मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। हजरत अनस फरमाते, आंखों से देखा, कानों से सुना। ये उठनी जब चरागा में जैसे एंटर होती थी तो दूसरे तमाम जानवर वहां से निकल जाते थे, दूसरे तमाम जानवर निकल जाते थे, और दूसरे जानवरों को भी अल्लाह बोलने की ताकत देता था। वो एक दूसरे को कहते थे चलो चलो यहां से हट जाओ, अल्लाह के रसूल की सवारी आ चुकी है, अल्लाह के रसूल की सवारी आ चुकी, इनके रिस्पेक्ट में, इनकी डिसिप्लिन में, इनके अदब में हम लोग हट जाओ, पहले अज़बा को चलने दो, ये चलते चली जाएगी, उसके बाद में हम आएंगे। इसलिए कि इसकी पीठ पर ताजदार मदीना बैठा करते हैं। तो आवाज आती थी, सुना, हजरत अनस कहते मैंने आंखों से देखा उठनी चरने के लिए गई, और हजरत अनस कहते मैंने आंखों से देखा सारी उठनियां चली गई, और हर उठनी की जबान पर ऐसी बात, हाज़ा मरकबु रसूल रब्बिल आलमीन, हाज़ा मरकबु रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन के पैगंबर की सवारी है, ये रब्बुल आलमीन के पैगंबर की सवारी है, इनकी इज्जत में तब हट जाओ। ये चलिए, जब ये जाए तो हम वापस आएंगे। मेरे प्यारों, आज एक जानवर जो है, जानवरों की टीम जो है ना, सुनो, जानवरों की जो टीम है ना, वो नबी के मुबारक ऊंट की कदर करते हैं। वो कोई बात समझ में, जानवरों की जो टीम है ना, वो नबी के मुबारक जानवर की इज्जत करते हैं। हम उम्मती है, हमको नबी के चेहरे की कोई इज्जत नहीं है। जानवर से भी बदतर है मेरे दोस्तों ये सरकार, जानवरों से भी बदतर है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुछ बंदे ऐसे आएंगे, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अल्लाह ने कहा कुछ ऐसे भी होंगे जो जानवर से भी बदतर होंगे, और कौन होंगे वो? उलाइका हुमुल गाफिलून। ये वो होंगे जिनके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो, नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? इसलिए कि दिल मर चुका है। अरे किसी का दिल अगर सोया होए ना तो उसको जगाओ तो उठ जाता है, मरा हुआ दिल कैसा उठेगा? ये देखो हमारे चेहरे देखो, दाढ़ी कहाँ है? यानी एक जानवर तो नबी के जानवर की शर्म करे, और हम इतने बेशरम उम्मती है कि हमको नबी के चेहरे की कोई कदर ही नहीं है। इन्हें जानवर को तो समझ में आता कि ये नबी का जानवर है, वो जानवरों को मालूम है इस पर मेरे नबी बैठा करते हैं, वो जानवरों को मालूम है कि मेरे नबी का मुबारक हाथ इस जानवर पर लगा, तो ये जानवर जब चरागाह में आए तो सारे जानवर चले जाए कि मेरे नबी का जानवर है, मेरे नबी का जानवर है, मेरे नबी की उठनी है। तो जानवरों को नबी
کی اٹھنے کی قدر آئی. ہم جو نبی کے صدقے میں کھاتے پیتے ہم کو نبی کی کوئی قدر نہیں ہے. تو مر جائے گا میرے دوستوں, مر جائیں گے, میں بھی مروں گا. ایسا نہیں کہ نہیں میں بھی جاؤں گا آپ بھی جائیں گے, کیا جواب دیں گے؟ پوچھو نا خواجہ غریب نواز سے پوچھو خواجہ غریب نواز سے پوچھو. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر والے, ارے مانتے ہو نا؟ ارے زور سے بولو نا, مانتے ہو نا؟ میں کہتا ہوں نا مانتے ہو نا, کائے کو ہمارے پیٹ میں دکھے, بولو نا مانتے ہو نا؟ اجمیر والے بابا کو مانتے ہیں نا, کس بات میں مانتے ہیں؟ اجمیر جا, چادر چڑھا, آ گیا. اجمیر والے بابا بہت خوش ہو گئے اس لیے کہ نماز چھوڑتا گیا, نماز توڑتا آیا, ویڈیو کو بس میں گیا, پکچر دیکھتا ہوا گیا, پکچر دیکھتا ہوا آیا. یہاں کر کیا کہا, ہم نے تو خواجہ کے دربار میں چادر چڑھا دی. ہاں خواجہ کو تیری چادر کی ضرورت ہے؟ بولو ہاں, بولو یا نہ بولو, کوئی ضرورت ہے؟ ہاں اچھا آپ بتاؤ, آپ نے جتنا بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھاؤ, غوث پاک کے بارے میں یا خواجہ غریب نواز کے بارے میں یا خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یا بابا فرید الدین کے بارے میں یا خواجہ قطب الدین کے بارے میں یا خواجہ نظام الدین کے بارے میں یا خواجہ روشن چراغ کے بارے میں یا جنید بغدادی کے بارے میں یا خواجہ لطف اللہ کے بارے میں یا خواجہ اسماعیل شہید کے بارے میں یا خواجہ احمد شہید کے بارے میں, جتنا آپ نے ولیوں کے بارے میں جتنا بھی آپ نے پڑھا ہو, کہیں آپ نے پڑھا کہ ان کی نماز قضا ہوئی؟ جتنے ولیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا, کہیں پڑھا کہ ان کی اچانک نماز قضا ہو گئی؟ پڑھا آپ نے؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, پڑھا آپ نے؟ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں آپ نے پڑھا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ میں نے بولو نا, پڑھا کہ ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کی پیجامہ یا پتلون ٹخنوں کے نیچے تھی؟ ارے بولو نا, بولو, پڑھا آپ نے؟ پڑھا ہاں یا نہ بولو نا, میرے کو اطمینان ہو جائے گا. نہیں پڑھا نا تو ہم پھر وہ ولیوں سے محبت کس معنی کی کرتے؟ یعنی جو انہوں نے کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کو کرنا ہے, اور پھر بھی محبت بتانا ہے. ایسی ڈھونگی والی محبت کیا فائدہ میرے دوست اس سے؟ میرے دوستو کاش, دیکھو وقت میرا پورا ہونے جا رہا ہے, مجھے 2-3 باتیں کرنی, چھوٹی باتیں. ایک تو توحید پر جمیں گے, بولو جمیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو توحید پر جمیں گے انشاءاللہ, لا الہ. اور نمبر 2 میرے پیاروں نبی پاک سے محبت کرو, عشق کرو, ایسا نبی پاک سے محبت کرو کہ ہمارے ہاتھ اٹھے تو یہ زبان سے جملہ نکلے, اللہ زندگی کا کتنے دن باقی ہے, اللہ زندگی کی کتنی راتیں باقی ہے, اللہ تو نے بہت کھلایا, اللہ تو نے بہت پلایا, اللہ تو نے بہت سہلایا, اللہ تو نے ہمیں دنیا کا کونا دکھایا, اللہ ایک تمنا باقی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے محمد کا دیوانہ بنا دینے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو اس کے لیے محمد کا دیوانہ کون بننے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاء. اچھا اب یہ بتاؤ, نبی کے ساتھ غداری کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے نا بھائی, جو غداری کرنے والے. نہیں, کوئی نہیں کرے گا غداری. تو نبی کے چہرے کو نوچنا یہ محبت غداری ہے. آپ لوگ بولو, آپ میں نہیں بولوں گا, بولو نبی کے چہرے کو نوچنا یہ غداری نہیں, یہ محبت ہے. غداری جب یہ پلیٹ چلتی ہے نا, دیکھو یہ پلیٹ جب چلتی ہے نا گال پہ, کبھی سوچنا چلتی ہے میرے گال پہ, لگتی ہے میرے آقا تاجدار مدینہ کے دل پہ. ہاں بھائی کوئی غدار تو نہیں نا, نہیں نا بھائی, نہیں نا. تو چلو نا آج طے کر لو میرے دوستوں, آج سے محبت. چلو ہاتھ اوپر کرو بھائی, محبت کریں. دامن مصطفیٰ, بولو حضور پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بولو نہیں چھوڑیں گے. حضور پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ولیوں کا دامن, بولو ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بولو مولا علی کا دامن. آج سے وعدہ بالکل پکا, جو کہا یہ مومن کی زبان ہے, جو زبان نکلتی وہی دل میں بھی آتی ہے بات, اس لیے کہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور. ہمارے نبی فرماتے یہ منافق ہے, یہ تو مرے گا تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے آپ لوگ جو زبان سے بول رہے ہو وہ دل سے بولے انشاءاللہ. میں نے کہا نا پہلا پیغام توحید, دوسرا پیغام نبی کے دیوانے بنے گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اوپر کرو بھائی, محمد کا دیوانہ بنے گے انشاءاللہ. اور آج سے شروع کرو میرے دوستوں نماز. دیوانہ بننے کے لیے اور نبی کی محبت کے لیے, نبی کی عظمت کے لیے, نبی کی رفعت کے لیے, نبی کے پیار کے لیے میرے دوستوں سب سے پہلا کام جو قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے, میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. صحابہ نے پوچھا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوگی؟ آپ قیامت تک میرا امتی نماز پڑھتا جائے گا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو چلو ہم تیسرا کام نماز کا آج سے, دیکھو جن کو ارادہ نہیں ہوئے نا کہ جمعہ کا وقت ہے, اللہ حاضر ناظر ہے, بہت مبارک گھڑی ہے, نئی نماز پڑھنا ہو نا تو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا. خالی میرے کو بتا کہ کیا کرے گا, میں تیرا کیا کر لوں گا.
ہاں تو غلط کرے گا تو میں تیرے کو کچھ کر نہیں سکتا، تو اچھا کرے گا تو میں تیرے کو کچھ دے نہیں سکتا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں؟ اور جیسے کہ نہیں مولانا کے سامنے تو ہاتھ اٹھا لینے کا، مولانا تیرا کیا کرے گا؟ ارے تیرے کو جیسے قیامت میں جواب دے رہا ہے نا، میرے کو ڈبل جواب دینا ہے کہ ہم آ گئے، کھڑے ہو گئے، مائک کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے سمجھا ہوگا، قاری صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، یہ قاری صاحب کو پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، پوچھو کسی بیان کرنے والے کو پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، بیان کر کے تو چلا گیا، اس کے بعد میں رات کے سناٹے میں سوچنا پڑتا ہے، خدا سب کو ایک سوال پوچھے گا، مجھ سے دو پوچھے گا کہ چلاتا تھا، عمل کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ میرے پیاروں، میں تو آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ میرے دعا کرو، آپ اچھا کرو گے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ برا کرو گے میں کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو حاضر ناظر ہے، وہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ اپنے پیارے نبی کی محبت میں آج آ جاؤ میرے پیاروں، آ جاؤ، ابھی بھی صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے میرے دوستوں۔ ایک بیٹا جو ہے نا، بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہزاروں قسم کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کو مارتا ہے، باپ کو دھکا دیتا ہے، لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، وہی بیٹا جب 40-45 سال کی عمر کو ہو گیا اور اس کی ماں گھر میں بوڑھی ہو گئی، وہ ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں دروازہ کھولتی، آیا واپس آیا، میرا وہی بیٹا آیا، شرابی کبابی جواری، اب معلوم نہیں کتنا مارے گا، وہ آیا اور آ کر سیدھے اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دیا۔ 45 سال کا لڑکا آ کے ماں کی گود میں سر رکھ دیا، ماں میں تھک گیا، ماں مجھے معاف کر دے، ماں بتاؤ ماں معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ حالانکہ دروازہ کھولنے کے وقت ماں کو اچھا نہیں لگا، بیٹا گھر میں آیا ماں کو اچھا نہیں لگا، لیکن ماں معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ارے وہ ماں روتے روتے کہی، ارے بیٹا جا تو نے کوئی غلطی نہیں کیا، ارے میرے دوستوں ایک بیٹا ماں کے گود میں سر رکھے تو معافی مل جائے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہم سجدے میں ہمارا سر کن کی گود میں ہوتا ہے، ہماری پیشانی کس کی گود میں ہوتی ہے؟ میرے دوستوں کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اور جب ماں کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں، اجازت ہے نا، ایک بات بتا دوں، ابھی آج ہی میں نے پڑھا، میں نے کہا نا کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا، آج ہی میں نے پڑھا، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے، سننا بہت پتے کی بات ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر اپنے گناہ بتانے لگے، پھر اللہ کے رسول کو اپنا گناہ بتا رہے، میں یہ کرتا، 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 کتنے گناہ بتائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا اور کہا کتنے گناہ کیا، کم کو ذنب، اللہ کے رسول نے کہا کتنے کو گناہ کیا؟ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، حضرت جبرائیل نے کہا ان کو بولو، اللہ کہتا ہے ان کو بولو ایک کام کرے، ابھی سب گناہ معاف۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پوچھا یہ کون سا اتنے سارے گناہ لے کر آیا، یہ کون سا کام کرے کہ سب گناہ؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے کہا ان کو تو اٹھے اپنی ماں سے معافی مانگ لے، ہم سب گناہ معاف کرتے ہیں، یہ اٹھ جائے اپنی ماں سے آج معافی۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگ لو۔ وہ صحابی اٹھے اور ماں سے معافی مانگنے گئے، اس سے پہلے اللہ کی آواز آئی، وہ وہاں جا کے معافی مانگتا، وہ نیت تو کر چکا ہے، اسی پر ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کے رسول کو کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے قیامت تک آپ کا کوئی بھی امتی گناہوں کا ڈھیر لے کر آئے، ایک بار اپنی ماں سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بھائی وقت کافی زیادہ ہو گیا، اللہ ہم سے بھائی نماز، تو میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھے، بھائی جس کو ارادہ کرنا ہو کرے، نہیں کرنا ہو نہ کرے، جمعہ کا دن ہے، جھوٹ والا معاملہ نہیں، کون نماز پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرے گا، آج سے شروع کرنا کریں گے بھائی، تو کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر رکھو، ہاتھ اوپر رکھو اور بولو اپنی زبان سے بولو انشاءاللہ، آج کی شام سے بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی ایک بہت ضروری تقاضا آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے ہماری یہ صابری مسجد، تھوڑی دور پہ صابری مسجد ہے، وہ میٹھی کھڑی، وہ میں وہاں خود گیا ہوں اور وہاں الحمدللہ یہاں کے کچھ بھائیوں نے، یہاں کے کچھ متولیوں نے جو اس مسجد کے بھی متولی ہے، چاہے وہ ہمارے نور بھائی ہو یا کچھ اختر بھائی ہو، محمد بھائی ہو، جنید بھائی ہو، یا جو بھی ذمہ دار یہاں پر ہے، انہوں نے وہاں پر ایک زمین، آپ کو تو معلوم ہے صابری مسجد کے پاس جھوپڑ پٹیاں ہیں اور بہت ہی زیادہ غریبوں کی بستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بے حساب حلال روزی عطا فرمائے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے وہاں پر زمین لے لی ہے، رجسٹریشن ہو گیا ہے، یعنی زمین پوری الحمدللہ، بولو الحمدللہ، اللہ کے گھر کے واسطے آ گئی ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے واسطے آ گئی ہے۔ اب میرے دوستوں ظاہری بات ہے، صرف زمین سے تو کام نہیں ہوگا، اس پر کنسٹرکشن کا کام ہوگا، تعمیر کا کام ہوگا، تو بتاؤ کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ اس لیے میرے دوستوں کو دے دو گے نہیں، پاس آپ دے دو گے نا، آپ تو دے کے بھول جاؤ گے۔ اللہ بولو اللہ
اللہ نے اللہ کہے گا میرے گھر کے واسطے تو دے کر گیا، میرے قرآن پاک کے واسطے تو دے کر گیا، تیری اولاد میں حافظوں کی جماعت پیدا کروں گا، تیرے پوتے اور نواسوں میں حافظوں کی جماعت پیدا کروں گا۔ تو میرے دوستوں یہاں باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے صابری مسجد والے، وہاں ہوں گے، آپ ضرور جاتے جاتے کون کون دے گا ہاتھ اوپر کرے، میں بھی آپ بھی سب کریں گے انشاءاللہ جتنی اپنی طاقت ہو۔ اور اگر کسی کو لمبی رقم دینا ہو میرے دوستوں، ابھی نہیں لایا ہوگا، مجھے معلوم ہے نہیں لایا ہوگا، جیب میں پیسے نہیں لیکن منہ میں زبان ضرور ہے، وہ کسی کے پاس بھی لکھوا دے گا، کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی قبول فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، نام یاد نہیں رہتے، ہمارے تاجر بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہے، میں خود بیمار چل رہا ہوں، یہاں بھی بہت سارے بیمار ہوں گے، ہم سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو خیر سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے، اس لیے سنتیں پہلے نہیں پڑھی، ابھی سب پڑھ لو، اس کے بعد میں خطبہ نماز انشاءاللہ۔